جن کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا، کبھی سورج اور چاند نے نہ دیکھا، پھر ان کی ردائیں چھینی گئیں۔ اسلام کو بچانے کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قربانیوں سے گزر کر وہ پرچم گاڑ دیا کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ تمام اصحاب، آپ کی خواتین، آپ کے بچے، سب نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ قربانیوں کی داستان رقم کی۔ ہم کم سن بچوں کی بات کریں گے اور ہم اس پیاس، اس بھوک، اس گرمی اور ان تمام مصائب کی بات کریں گے جن کی بات کرنے کا حوصلہ بچوں کی مائیں نہیں کر سکتی۔ آئیے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اسی سے اپنے اس اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دعا کے ساتھ اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا کرتے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یعنی اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ نازل فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ای ٹی وی اردو کی جانب سے میں ہوں نورید فاطمہ، اور ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہے، سنہ ہجری ہے اس وقت 1448۔ اللہ کے فضل سے ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز جب ہوتا ہے تو عشاق، اہل محبت، اہل دل، بالخصوص محبان اہل بیت کی آنکھیں کچھ نمی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ حال پوچھو ندیدہ نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا۔ ماہ محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جائیں گے ہم 61 ہجری میں۔ 61 ہجری میں جب یہ محرم آیا تھا تو اس وقت کیا بہت بڑا سانحہ رونما ہوا تھا، وہ واقعہ کیا تھا، وہ ظلم کون سا تھا جو توڑا گیا، کن پر توڑا گیا، کربلا کیا ہے، واقعہ کربلا کیا ہے، یہ کیوں بپا ہوا، اس کے پیچھے اسباب و محرکات کیا تھے، اس کے واقعات کس طرح سے ہیں، وہ کون سی ایسی نشانیاں تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بتا دی گئیں، وہ کون سی بشارتیں تھیں، خوشخبریاں تھیں، نوید تھی جو پہلے سنا دی گئی، وہ کون سے آنسو تھے کہ جو اس سانحہ کے 50 سال پہلے، آدھی صدی پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت اطہار نے وہ آنسو بہائے، وہ کون سے نذرانے تھے جو آدھی صدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے بعد تمام محبان اہل بیت اور بالخصوص پھر 61 ہجری میدان کرب و بلا کے اندر آپ امام علی مقام علیہ السلام کے تمام اصحاب، آپ کے آوان، آپ کے انصار، آپ کی خواتین، آپ کے بچے، آپ کے ساتھ جو نوجوان تھے، ان سب نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ قربانیوں کی داستان رقم کی۔ ناظرین کرام، ہمیں آج سے ہی اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ محرم اسپیشل سیریز ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر ہم انہی اسباب اور واقعات سے متعلق بات کر کے تجدید عہد وفا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل محبت سے، اہل ایمان سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، قرآن کو ماننے والوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے مودت کا اظہار کرنا۔ تو یاد کرنا ہی تو مودت ہے، ان کے ذکر کو عام کرنا ہی تو مودت ہے۔ اور پھر کربلا جو 61 ہجری میں رونما ہوا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو دوسری سالار کربلا ہیں، انہوں نے 11 محرم الحرام سے لے کر اور تا دم حیات اور ان کے بعد ان کی کنیزوں نے اور عشاق نے اور اہل محبت نے اور سفیران کربلا نے آج کے دن تک 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر اس ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو کیوں
ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ کیوں رونما ہوا. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں کس کو کارندے بنا کر بھیجا گیا. ہم اپنی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیعت پر مجبور کیوں کیا گیا. ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ بیعت کس نے کی اور کس نے نہیں کی، اور اگر امام علی مقام علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو اس کے پیچھے کیا اسباب تھے. آپ نے اپنے مواعظ کے اندر، اپنے خطبات کے اندر وہ تمام وجوہات بیان فرما دیں. آپ نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے قرآن کی ایک ایک آیت کو ثابت کر دیا کہ راہ عزیمت کیا ہوتی ہے، راہ رخصت کیا ہوتی ہے، بچانا کیا ہوتا ہے، خرچ کرنا کیا ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بن کر آپ نے اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے علی اصغر علیہ السلام کو، اپنے علی اکبر علیہ السلام کو قربان کر کے سکھا دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کیا ہے، اس کی عملی تفسیر کیا ہے. سخاوت والے گھرانے نے جہاں مال قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے جائے پیدائش مدینہ کو چھوڑ دیا، اپنے نانا جان کا گھر بار اور دربار چھوڑ دیا، جنت البقیع سے وداع لے لیا. انہوں نے 5 مہینے کم و بیش مکہ میں کس طرح گزارے، پھر مکہ کے اندر انہوں نے حج کے احرام کو عمرے میں کیوں بدلا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملاقاتیں کیں، جو وفود وہاں پر آئے، جو کوفہ والوں نے خط لکھے، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے، اتمام حجت فرماتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے سفیر کو کوفہ کیوں بھیجا. سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے 2 کمسن بچے محمد اور ابراہیم کو کوفہ کے اندر کیوں شہید کیا گیا. وہ خط تو آ گیا تھا. آپ نے 8 محرم الحرام کو الوداعی سلام پیش کر کے، نفل صحن کعبہ میں ادا کر کے، اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کے 9 ذی الحج کو وہاں سے کیوں آپ نے خروج فرمایا. اور وہ خروج نہیں تھا، وہ دراصل آپ کا سفر کربلا تھا، جو اس قیام کے اوپر منتج ہونے جا رہا تھا، جو قیام وقت کا امام ہی کر سکتا ہے، جو اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے ضروری تھا. ناظرین اکرام، ہم ان تمام اپنے جو ہمارے آنے والے ہمارے سیریز کے پروگرامز ہوں گے، ہم آج بات کریں گے کربلا کیا ہے اور معرفت کربلا کیوں ضروری ہے. اور انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرامز کے اندر ہم اسباب و محرکات کربلا پہ بات کریں گے. 2 محرم الحرام کو یہ نوری قافلہ، یہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی مقام کے انصار و آوان پر مشتمل تھا، یہ کربلا کے اندر خیمہ زن ہوتا ہے. ہم وہ واقعات بھی دہرائیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ سے جب ہجرت فرمائی اور مکہ میں قیام فرمایا تو اس وقت کیا واقعات تھے اور اس کے اسباب و محرکات کیا تھے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سفیر امام علی مقام علیہ السلام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ کے اندر جو وقت گزارا، وہ آپ کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، وہ کس طرح کا اتمام حجت تھا، وہ آپ نے کس کس سے ملاقات کی، اس دوران میں کیا ہوا. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کربلا کی شیر دل خواتین، کیونکہ یہ واحد وہ انقلاب نہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے انقلابات آئے وہ عورت کے بغیر انقلاب ناممکن رہے. تو کس طرح ممکن تھا کہ اسلام پر حملہ ہوا تھا، اسلام کی بنیادوں پر حملہ ہوا تھا، کس طرح یہ ممکن تھا کہ اسلام کو بچانے کی تحریک تھی اور اس تحریک میں خواتین پیچھے رہ جاتی. ان مخدرات عصمت کی بات کریں گے جن کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا، کبھی سورج اور چاند نے نہ دیکھا، پھر ان کی ردائیں چھینی گئیں، پھر کس طرح انہوں نے اسلام کو بچایا. ہم کم سن بچوں کی بات کریں گے، ہم نونہالان اہل بیت کی بات کریں گے، ہم نوجوانان اہل بیت کی بات کریں گے، اور ہم اس پیاس، اس بھوک، اس گرمی اور ان تمام مصائب کی بات کریں گے جن کی بات کرنے کا حوصلہ بچوں کی مائیں نہیں کر سکتی. پھر ہم بات کریں گے یوم عاشور اور شب عاشور کی، کہ وہ کیا اتمام حجت تھا جو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کس طرح آپ نے اس رات کو عبادات اور دعاؤں کے ساتھ مزین کیا، کس طرح آپ نے پند و نساء فرمائے، کس طرح آپ نے تلقین و ارشاد فرمائی، خواتین کو کس طرح حوصلہ دیا، بچوں کو کس طرح حوصلہ دیا. چراغ کیوں گل کیا، گیا کوئی کیوں نہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نے کس طرح اپنی محبت بلکہ عشق کا اظہار کیا. اور پھر جو یوم عاشور، جس دن
اسلام کو بچانے کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نواسہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان تمام قربانیوں سے گزر کر استقامت کا، تسلیم کا اور رضا کا وہ پرچم گاڑ دیا کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ اس قربانی کی کوئی مثال نہیں، اس وفا کی کوئی مثال نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو قافلہ تھا جو کہ اسلام کو بچانے نکلا تھا، اعلاء کلمات اللہ کے اظہار کے لیے نکلا تھا، ان کے ساتھ 11 محرم الحرام کو کیا ہوا، 12 محرم الحرام کو کیا ہوا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کس طرح اس قافلے کی قیادت کی، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے اسلام کو بچانے کے لیے اس پرچم کو پھر تھاما، پھر ان 5ویں امام نے کس طرح چھٹے امام تک اور چھٹے سے 7ویں اور 11ویں امام تک اور ان سے لے کے آج ہم تک کس طرح یہ اسلام کی یہ جو مشعل ہے، یہ روشنی ہے، یہ جو نور ہے، یہ ہم تک پہنچا۔ کسی نے کہا تھا آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدائے بیدار چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دیدائے بیدار اور دل بینا عطا کرے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان یزیدیوں کی، ان شکی القلب لعینوں کی جنہوں نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کا حق نہیں پہچانا، ظلم توڑا، اور پھر قدرت نے کس طرح ان کو نشان عبرت بنایا۔ انشاءاللہ ہم اس پہ، اور آخر میں ہم بات کریں گے کربلا کے اسباق کیا ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، ای ٹی وی کی اردو نشریات کے ساتھ رہیے گا، تاکہ ہم جان سکیں کہ کربلا کیا ہے اور یہ امانت کیوں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے 2 محرم الحرام کے واقعات اور کربلا کے اسباب اور محرکات کیا تھے۔ نورید فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔